کہتے ہیں فنا، فنا فی ذات یوسف، یوسف ان میں فنا ہونا چاہیے تھا، ان کی شکلیں، ان کی ڈیزائن، ان کی لباس، ان کی خاندانی اثر و رسوخ، ان کی حکمرانی، نہ یوسف کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واتت لہن متکئا واتت کل واحد منہن سکینا وقالت اخرج علیہن فلما رأیناہ اکبرناہ وقطعنا ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم۔ جمال یوسف، کمال یوسف، عزت و سرفرازی یوسف قرآن مجید کو انتہائی نفیس، انتہائی لطیف اور انتہائی باریک بینی ساتھ بیان فرما رہے ہیں۔ مصر کی بڑے بڑے خاندانوں کی گھروں میں اور کوئی بات نہیں رہی، صرف یوسف اور زلیخا کی باتیں چلنا شروع ہو گیا۔ جس طرح آپ مصر میں داخل ہوئے تھے تو اس وقت آپ کو دیکھنے کے لیے جو پورا مصر جمع ہوا تھا، اس وقت بھی سب کے گھروں میں امیر و غریب، بازاری و درباری، سبزی فروش و روٹی نان فروش، سب کے گھروں میں اسی کا ذکر ہو رہا تھا۔ وہ تو عمومی تھا، اب یہ خصوصی محفل میں آ گیا یوسف اور زلیخا کی داستان۔ ہر گھر میں یہ ذکر ہے۔ پہلے آیت میں فرماتے ہیں وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغف حبا إن لنراها في ضلال مبين۔ انہوں نے کہا زلیخا گمراہ ہوئی ہے، زلیخا کو کیا، ان کو کیا پتا تھا زلیخا کے دل پہ کیا چل رہی ہے اور زلیخا کے گھر میں کون ہے۔ یہ درباری اور عمرہ کی گھروں میں کیا پتا تھا۔ تو حضرت زلیخا نے ایک محفل ترتیب دیا، عزیز مصر ہے، خاتون اول ہے اور نائب صدر یا وزیر اعظم یا نائب امیر کے جو بھی کہیں، سیکنڈ پاور، مصر کی ریاست میں جو سیکنڈ پاور تھے وہ تھا عزیز مصر۔ اس وقت ہمارے پاکستان میں وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم کے پاور ہوتے ہیں، وہ کالے سفید کا مالک ہوتے ہیں۔ ان کے گھروں میں دعوت کر کے بلانا اعزاز سمجھا جاتا ہے، دنیاوی لوگوں کے لیے، اخروی لوگوں کے لیے نہیں۔ جو سطحی لوگ ہیں، جو فراشی لوگ ہیں، ان کے لیے یہ اعزاز ہے۔ جو عرشی لوگ ہیں، جن کی نظر اللہ پہ ہے، ان کے لیے کچھ بھی یہ چیزیں نہیں ہے، یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم چونکہ دنیاوی لوگ ہیں، ہمارے تعلیمات کی عکس ہم حرکت کر رہے ہیں، ہمارے تعلیمات کی مخالف میں ہم حرکت میں ہے، تو ہم لوگوں کو یہ اچھا لگ رہا ہے۔ حالانکہ اسلام آپ کو راہ راست کی طرف، دوسری طرف آپ کو دعوت دے رہا ہے، جس میں اعتدال بھی ہے، جس میں انصاف بھی ہے، جس میں عفت بھی ہے، جس میں ترحم بھی ہے، جس میں شفقت بھی ہے، جس میں خاندانی نسب، یہ چیزیں نہیں ہے، وہاں انسانیت ہے، انسانیت۔ ہم ادھر سے نکال کے دوسری طرف زاویہ بھی چلا گیا۔ تو یہی وہاں مصر میں بھی ہوا۔ مصر کی معاشرتی جو اصول تھے، جو حبوط تھے، جو تنزلی تھا، آج ہمارے وہاں پاکستان میں، دنیا کے مسلمان ممالک میں یہی ہے۔ ہم انگریزوں کی کیوں بات کریں، ہم غیر مسلم کی کیوں بات کریں؟ ہمارے ٹی وی پہ، ہمارے پروگرام میں جو صنف نازک ہے، انہی کی چرچا ہے۔ آپ فیس بک پہ جائیں، آپ یوٹیوب پہ جائیں، اب کہیں بھی جائیں، انہی کے ہی نام چلتا ہے، یوٹیوبر، فیٹیوبر، پتہ نہیں کیا کیا نام لگا ہوا ہے، اور سب پیسے ان پر نشاور کر رہا ہے۔ یہ آج 21ویں دنیا میں، تمدن کے زمانے میں، تو اس زمانے میں تو اللہ اللہ کہ شکر نہیں ہے، اس وقت میڈیا نہیں تھا، ورنہ کیا ہوتا، علم ایک دن ترقی کرے گا، اور یہ جو واقعات جو قرآن و باقی کتابوں میں ہے، یہ ہمارے سامنے اوپن ہو کے آئے گا، آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت ہم یوسف کی جو فلم اس وقت دیکھ رہے ہیں، وہ فلم نہیں دیکھیں گے، حقیقت کو دیکھیں گے۔ یوسف اور زلیخا کے درمیان کیا باتیں چلتی رہی، یوسف کے انکار اور زلیخا کی اصرار،
یہ سارے انشاءاللہ اس وقت اوپن ہوگا. یہ علم ہے, علم. امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں شرح گلشن راز محمد حسین حاجی فرماتے ہیں علم حکمت, علم حکمت, علم ٹیکنالوجی اتنے ترقی کریں گے کہ ماضی, حال, مستقبل نہیں رہے گا, سب آپ کی دسترس میں ہوگا. ابھی یہی ہو رہے ہے, اس وقت جنگ ہو رہے ہے, تو جہاں وہ ٹارگیٹ ہوتے وہ ٹارگیٹ کی فوٹو کاپی یا فوٹیج ٹی وی پہ پہنچ جاتے. کس طرح کرتے ہیں لوگ؟ اتنے ہزاروں کلو میٹر کی مسافت پہ جو ڈرون ہو رہے یا جو راکٹ جا رہے وہ دیکھ رہے. یہ اس زمانے میں یہ ممکن نہیں تھا. انشاءاللہ ہم اس زمانے کی کچھ ٹیکنالوجی کے بعد ہم بعد میں کریں گے. تو وہ فرماتے ہیں فلما سمعت اے زلیخا بمکرہن اے مکر نساء عمراء وزراء حکمراں کی عورتیں جو بڑی خاندان سے تعلق رہتے. چھوٹوں کی بات کون سنتا ہے؟ ان کو تو سننا بھی نہیں چاہیے اور سنتے بھی نہیں, کیونکہ ان کی مقابل کہنی ہے. ارسلت الیہن یعنی ارسلت زلیخا الیہن, زلیخا نے ارسلت پہلے ماضی کا صیغہ ہے, واحد مؤنث غائبہ ہے. زلیخا نے بھیجا انہی کی طرف ندیمہ کو. ہر گھر گھر میں اس وقت ٹیلیفون تو تھا ہی نہیں نا, نہ کوئی میسج کوئی سسٹم تھا, نفس نفیس جانا پڑتا تھا, ہر گھر میں بھیج دیا. یہ ہو گیا. وَأَعْتَدْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا, اور ان کے لیے گھر میں بندوبست کر دیا, جو بڑی ہال ہے, جو بڑی چیز ہے, وہاں یہ چیزیں انتظام کر رکھا تھا. اس میں سے ایک تکیہ تھا. آج کل بھی ہم گھروں میں پلنگ سیٹ لگا کے بیٹھتے ہیں, اچھے اچھے گھروں میں لگا ہوا ہے کرسیاں, تو اس میں لگے ہوئے تھے. اب اس زمانے میں کس طرح ہوتا تھا؟ افسوس ہے اس وقت کیمرہ نہیں تھا, ورنہ یہ بھی پتہ چلتا تھا اس وقت کی کرسی آج کی کرسی سے ٹیکنالوجی طور پر ترقی یافتہ تھے یا نہیں تھا. یہ کر دیا. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا, ایک آتت الف عین سے, ایک الف تے یہ سے عطایات تھی, یعنی دے دیا ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری. اور اس چھری سے کیا کرنا ہے؟ بڑے خاندان کے لوگ آج بھی ہاتھ سے کھانا معیوب سمجھتے ہیں. اسلام ہاتھ سے کھانے کو تشویق کرتے ہیں, ترغیب دیتے ہیں, ہاتھ سے کھائے, ہاتھ دھو کے کھائیں, اور جب کھانا ختم ہو گیا تو پھر ہاتھ دھوئیں, زمین پہ بیٹھ کے کھائیں. لیکن ترقی یافتہ جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھتے ہیں, جو فرہنگ سمجھتے, وہ چھری کے ذریعے کھاتا ہے, چمچ کے ذریعے کھاتا ہے, اور گوشت کچھ کاٹنا ہو تو وہ چھری کے ذریعے کاٹ کے کھاتا ہے. اس زمانے میں یہی سسٹم تھا. دو طبقاتی نظام اس زمانے میں بھی تھا, آج بھی ہے. اسلام نے ختم کیا تھا, رسول کریم نے ختم کیا تھا, لیکن امت کے ذہنوں سے وہ ختم نہیں ہوا. آج بھی دو طبقاتی نظام ہے. ایک طبقاتی نظام مرفہ نظام ہے, جو کیا کر رہے ہیں, کتنا آمدنی ہے, ذریعہ آمدنی, وہ غریب لوگوں کی پہنچ سے, سوچ سے دور ہے. وہ دو ٹائم کی کھانے کے طور پہ ہے, وہ اس طرح کی عیاشیاں کرتے. یہاں بھی عیاشیاں ہوتے تھے, تو چھری دے دیا. وقالت اخرج فلما رأيناه اکبرناه قطعنا ایدیہن, جب سب چیز تیار ہو گئے, چھری بھی ہے, ہاتھ میں سیب ہے یا ناشپاتی ہے یا انار ہے, جو بھی ہے, یعنی جتنے چیزیں مہیا کر سکتے تھے دسترخوان پہ تھا. ہر کوئی اپنے اپنے ذوق کے مطابق لیا ہوا تھا کھانے کے لیے, نہ کہ ہاتھ کاٹنے کے لیے. جب نبی کریم حضرت یوسف علیہ السلام محفل میں وارد ہوا تو سب نے ایک دفعہ دیکھ لیا یوسف کی طرف. جب یوسف کی طرف انہوں نے دیکھا تو اپنی حیثیت, اپنی حالت گم ہو گیا. یعنی اس کو کہتے ہیں فنا, فنا فی ذات یوسف. یوسف ان میں فنا ہونا چاہیے تھا, ان کی شکلیں, ان کی ڈیزائن, ان کی لباس, ان کی خاندانی اثر و رسوخ, ان کی حکمرانی. نہ, یوسف کو کچھ بھی نہیں ہوا. یوسف کے پر ملامت کرنے والوں نے اپنے ہاتھیں کاٹنا شروع کر دیا.
انشاءاللہ کل ہم پھر بات کریں گے زلیخا کی ہاتھ بھی کٹی یا نہیں کٹی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.